الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور بزم امدادیہ کے غیور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جیسے علوم نبوت کے ابحار ذخار کے سامنے میں ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے چند معروضات کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. موضوع سخن ہے اسلام اور عصبیت. سامعین ذی وقار، اسلام محبتوں کو فروغ دینے والا، آپس میں رشتہ اخوت قائم کرنے والا ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے جو جملہ برائیوں کو محیط اور اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول و معتبر ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس میں قومیت، صوبائیت، لسانیت اور عصبیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عصبیت کی طرف بلانے والا، عصبیت پر قتل و قتال کرنے والا اور آپ قدم میں قائم رہنے والا اس روئے زمین پر بدترین بوجھ ہے. پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے. لیس منا من دعا الى عصبیہ ولیس منا من قاتل على عصبیہ ولیس منا من مات على عصبیہ. قرآن مجید فرقان حمید عصبیت کے تمام بتوں کو پاش پاش کر کے مسلمانوں کو ایک جان اور دو قلب ہونے کا درس دیتا ہے. جیسا کہ نفس واحدہ سے ان کی تخلیق ہے، اسی طرح ان کا اتحاد بھی اسلام میں مطلوب ہے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، تاکہ امت مسلمہ کی جمعیت عصبیت کے نظام تحلیل نہ ہو جائے. قبائل اور خاندانوں کو اسلام نے تفاخر کے بجائے تعارف کا ذریعہ قرار دیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. رنگ نسل کی امتیازات کو بھی اسلام پیرو تلے رون کر اس کو صرف اور صرف اللہ کی تخلیق کا کرشمہ اور قدرت الہی کا مظہر سمجھتا ہے. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اسلام نے برتری اور فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توضیح و تشریح میں فرماتے ہیں: لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. اور رنگ و نسل ذات پات حسب و نسل کے تمام امتیازات کو پیوند خاک کرتے ہوئے فرمایا: کلکم بنو آدم و آدم من تراب. سامعین ذی وقار، پھر دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اسلام کی ان تعلیمات کو قبول کر کے اپنے تمام انفرادی توانائیوں اور صلاحیتوں کو ملت پروار دیا تو ان کے لیے فتح و ظفر کے دروازے ہر طرف کھل گئے. ان کے اقبال کا ستارہ رشک سریا بن گیا. عصبیت کے بتوں کو گرانے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تو وہ گھوڑے ان کی
چھاپے اور ان کے حملے وحی کا عنوان بنے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. دنیا کی سکون کو ذات پات اور رنگ و نسل کی تفریق سے برباد کرنے والوں کے خلاف وہ میدان عمل میں سب آرا ہوئے تو آیات الہی کا موضوع بنے. یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اور ان کی تکبیر کی گونج سے کفر کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہوئے. لیکن پھر اچانک مسلمانوں کے اقبال کا ستارہ گردش میں آ گیا اور کفر طاقتوں نے عصبیت کی آگ بڑھا کر مسلمانوں کی عظیم جماعت کو ملک وطن زبان قبائل کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے باہم دست گریبان کیا. اس دن میں 800 سالہ اقتدار عصبیت کی نظر ہو گئی. خلافت عثمانیہ بھی عصبیت کی وجہ سے پارا پارا ہو گئی. اسی عصبیت کی نحوست نے گلستان اندلس کے کونے کونے سے ہماری عظمت کی نشان مٹا ڈالے. 1913 میں عرب قوم پرستی کی جنگ نے حجاز مقدس کو اسلام کے مرکز سے الگ کر دیا اور 1971 میں مشرقی پاکستان کا سقوط بھی اسی عصبیت کا نتیجہ تھا. سامعین محترم، اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان میں مغربی ممالک ایک خاص سازش کے تحت عصبیت کو پروان چڑھا رہے ہیں. حالانکہ اسلام نے عصبیت کے جملہ راستوں کو مسدود کر دیا ہے. یقیناً مسلمانوں کی فلاح و کامیابی اور نجات اسی میں ہے کہ عصبیت کے تمام بتوں کو گرا کر اسلام کے دامن رحمت اور سایہ عاطفت میں بنا لے. کیونکہ اسلام نے بت توڑ دیے نسل وطن کے. یہ زہر خطرناک ہے، اس زہر سے پرہیز. اس منزل مقصد کی طرف ملتے چلے سب، پڑھتے ہوئے اقبال کا قول دل آویز. معمار نرم باز پہ تعمیر جہاں خیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.